خوش آمدید listeners. Today I am going to start second last episode of زندگی ہے تیرے نال از قلم حرم شاہ. اعظم نے ایک جانب اشارہ کیا تو وہاں شاہد ملک کے ساتھ ارشمان اور سلطان کو پا کر ساتوں آسمان ایک ساتھ فرحین بیگم پر گرے تھے. اپنے بیٹوں کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت اور آنسو دیکھ کر فرحین بیگم کا دل کیا تھا کہ اعظم چودھری کی جان لے لیں. سلطان اور ارشمان دونوں حیرت سے اپنی ماں کے اس روپ کو دیکھ رہے تھے. ماں تو بچوں کا سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے، ان کا سب سے بڑا آسرا ہوتی ہے، لیکن ان کی ماں ان سے ان کی ہر خوشی چھیننے پر تلی ہوئی تھی. فرحین بیگم نے کنیز کو چھوڑا تو وہ جلدی سے آ کر سلطان کے پیچھے چھپ گئی، جبکہ ان کو وہاں دیکھ کر فرحین کے ساتھ آیا آدمی بھی آن کو چھوڑ کر بھاگنے کی فراق میں تھا، لیکن اعظم کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا. سلطان، ارشمان یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ. بس امی. ارشمان اتنی اونچی آواز سے چلایا کہ در دیوار اس کی آواز سے ہل گئے تھے. اس کی آنکھوں میں کرب سے آنسو آ چکے تھے. کوئی بھی اس کی حالت کا نہیں سوچ سکتا تھا. اپنی بیوی کا گنہگار اپنی ماں کو پا کر اس کی کیا حالت تھی یہ وہی جانتا تھا. ہم نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، اور آپ چاہتی ہیں ہم ابھی بھی اندھے اور بہرے بن جائیں؟ ارشمان نے آنسوؤں سے تر آواز میں کہا، جبکہ سلطان میں تو کچھ کہنے کی ہمت بھی نہیں تھی. کاش آپ کا یہ روپ دیکھنے سے پہلے میں مر جاتا. ارشمان نے نفرت سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اتنی زور سے دیوار میں مارا تھا کہ ایک درار دیوار میں آ گئی تھی. ان سہم کر اس کے پاس آئی اور روتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی جو لال ہو رہا تھا. یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے، میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی. فرحین نے چلا کر اپنی بندوق کا رخ آن کی جانب کیا تھا. آرام سے فرحین بیگم، آرام سے. ابھی سے بوکھلا گئی ہو تم. ابھی تو آدھا سچ باہر آیا ہے، پورا آئے گا تو کیا بنے گا تمہارا. اعظم کی بات پر جہاں فرحین کی آنکھوں میں خوف اترا تھا وہیں ارشمان نے حیرت سے اسے دیکھا. کیا مطلب؟ اعظم گہرا سانس لے کر ارشمان کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا. جو بات وہ انہیں بتانے جا رہا تھا ان کی دنیا ہلانے کی طاقت رکھتی تھی. مطلب یہ میرے بھائی کہ ہمارا وہ دشمن جس نے ہمارے بابا کی جان، میری ماں کی جان لی، وہ کوئی اور نہیں تمہاری ماں ہے. ارشمان نے بے یقینی سے اعظم کو دیکھا. ٹھیک ہے ان کی ماں کا بہت برا روپ ان کے سامنے آیا تھا، لیکن وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے. ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو. ارشمان کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا، اور اس کے اڑے ہوئے رنگ کو دیکھ کر اعظم نے گہرا سانس لیا. جانتا تھا کہ تم میرا یقین نہیں کرو گے، کوئی بھی اولاد نہیں کرتی ارشمان، اسی لیے بہت پہلے ہی سچ سمجھ لینے کے باوجود میں نے اسے زبان پر نہیں لایا. اعظم نے نرمی سے کہا اور فرحین کی جانب مڑا جو بری طرح سے بوکھلا گئی تھی. یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کسی کو نہیں مارا. فرحین بیگم نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا. اچھا چلو مان لیا میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن اس ملازم کا کیا جس نے اپنی آنکھوں سے تمہیں میرے بابا پر گولی چلاتے ہوئے دیکھا تھا؟ وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو. فرحین ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی. رنگ خوف سے فک ہو گیا تھا. اس نے خود مجھے بتایا کہ پہلے تم نے میرے بابا کو اور پھر اپنے شوہر کو گولی مار کر مار دیا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. فرحین نے گھبراتے ہوئے کہا. قدم خود بخود ان سے دور جا رہے تھے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے خود تمہیں دیکھا تھا تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس دن وہاں کوئی ملازم نہیں تھا. میں نے خود دیکھا تھا، وہ دونوں وہاں تنہا تھے. فرحین انتہائی اونچی آواز میں چلائی، لیکن اعظم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ کیا کہہ چکی ہے. اگر تم وہاں تھی ہی نہیں تو تم نے کیسے دیکھا کہ وہاں پر کوئی ملازم نہیں تھا اور وہ دونوں تنہا تھے؟ فرحین کو سمجھ آ گیا تھا کہ ان کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے. ریوالور ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. سلطان کنیز سے دور ہو کر مردہ قدموں سے ان کے پاس آیا اور ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. اپنے لاڈلے کی آنکھوں میں خود کے لیے اتنی نفرت نے فرحین بیگم کو اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا. کیوں کیا آپ نے امی؟ آخر کیوں کیا ایسا؟ سلطان نے روتے ہوئے ان سے سوال کیا، جبکہ اس سوال پر ان کا سر جھک گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. تو کیا کرتی میں؟ بہت پیار کرتی تھی اپنے بہن بھائیوں سے. اماں ابا کی موت کے بعد اپنے بچوں کی طرح پالا تھا میں نے انہیں. جان سے زیادہ عزیز تھے وہ مجھے. فرحین نے روتے ہوئے بتایا. انہی کی خاطر تمہارے بابا سے شادی کی میں نے تاکہ انہیں اچھا مستقبل ملے، اور تمہارے بابا نے بھی
اچھی زندگی دی انہیں، میری بہن کی بھی اچھی جگہ پر شادی کر دی اور میرے بھائی کو اپنے پاس کام پر رکھ لیا۔ اپنے بہن بھائیوں کے ذکر پر فرحین کی آنکھوں میں ایک تڑپ تھی۔ پھر اس نے نفرت سے عظم کی جانب دیکھا۔ لیکن پھر ایک دن اس کی ماں نے سب برباد کر دیا۔ پتہ نہیں کس بات کا انتقام لیا مجھ سے، میرے معصوم بھائی پر اتنا گھٹیا الزام لگایا۔ میرا وہ بھائی جو سن اور بول بھی نہیں سکتا تھا، وہ ایسا گھٹیا کام کیسے کرتا؟ فرحین نے بھرپور یقین سے کہا۔ وہ آج بھی اس سب کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ ان کے بھائی نے عظم کی ماں سے زبردستی کی تھی اور اس کے باپ نے اپنی بیوی کی اندھی محبت میں بنا کچھ سوچے سمجھے میرے بھائی کا گلا کاٹ دیا۔ اتنا کہہ کر فرحین سسک کر رونے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گی، اسی لیے اس کے اپنے گھر واپس جاتے ہی میں رات کو اس کے پیچھے اس کے گھر گئی تھی۔ یہ بات کہتے ہوئے فرحین کی آنکھوں میں ایک آگ سی تھی جسے دیکھ کر آن سہم گئی تھی، اور پھر جو باتیں فرحین نے انہیں بتائیں وہ وہاں موجود ہر شخص کو بدھ بنا گئی تھیں۔ 12 سال پہلے فرحین رات کی تنہائی میں چپکے سے چودھریوں کی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ ویسے بھی یوسف چودھری نے حویلی کی سیکیورٹی بہت زیادہ نہیں رکھی تھی، کیونکہ اس کی کسی سے دشمنی نہیں تھی، سب اسے پسند کرتے تھے۔ مگر آج جو ہوا تھا، اس سے کسی کو ان سے بے تحاشا نفرت ہوئی تھی، اور آج وہ وہی نفرت نکالنے اس حویلی میں آئی تھی۔ چمن، جس میں یوسف کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، اپنے کمرے میں جانے کی بجائے ہال میں لیٹ گئی تھی، اور یوسف بھی شاید انہیں تنہائی دینا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ دونوں ہی کسی کشمکش سے گزر رہے تھے، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کا ہنستا بستا جہاں پل بھر میں اجڑ گیا تھا۔ فرحین نے سمن کو صوفے پر لیٹے دیکھا تو ان کے پاس آئیں۔ فرحین کا دل کیا کہ یہی اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیں، لیکن تبھی شمن کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھیں۔ بھابھی، آپ اس وقت یہاں؟ کیا ہوا؟ سب خیریت؟ شمن نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو فرحین سسک کر رونے لگی۔ آپ روئیں مت، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ شمن اٹھ کر کچن میں پانی لینے گئی تو فرحین بھی ان کے پیچھے گئی اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ سمن نے حیرت سے فرحین کی اس حرکت کو دیکھا تھا۔ بھابھی، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اس سے پہلے کہ شمن کو کچھ بھی سمجھ میں آتا، فرحین نے اسٹیل کا ایک جگ میز سے پکڑا اور اسے پوری طاقت سے شمن کے سر پر دے مارا۔ اس وار کی شدت اتنی تھی کہ شمن کے ہونٹوں سے چیخ بھی نہیں نکلی اور وہ سر پکڑ کر زمین پر گر گئی۔ گھٹیا عورت، تیری کیا دشمنی تھی میرے بھائی سے جو تو نے اس پر اتنا گھٹیا الزام لگایا؟ اسے مروا دیا، فرحین نے روتے ہوئے کہا، جبکہ شمن تو بس اپنا گھومتا ہوا سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ آج تیری وجہ سے وہ مجھ سے چھن گیا، سب تیری وجہ سے ہوا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ فرحین نے یہاں وہاں دیکھا تو ان کی نظر مٹی کے تیل کی بڑی سی بوتل پر پڑ گئی تھی۔ فرحین نے وہ بوتل ہاتھ میں لی اور اس میں موجود سارا تیل شمن کے اوپر پھینک دیا۔ شمن نے مزاحمت کرنا چاہی، لیکن ان کا گھومتا ہوا سر انہیں اٹھنے تک کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ فرحین نے ماچس پکڑ کر تیلی جلائی اور ایک خطرناک مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر آئی۔ اب ملے گی میرے بھائی کے گناہ گار کو سزا۔ اتنا کہہ کر فرحین نے وہ تیلی سمن پر پھینک دی۔ فوراً ہی آگ نے ان کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ شمن کی دل خراش چیخیں حویلی میں گونجنے لگی، جنہیں سن کر فرحین کو سکون مل رہا تھا۔ امی، امی، کیا ہوا؟ دروازے کے پار سے عظم کی آواز سن کر فرحین نے گھبرا کر یہاں وہاں دیکھا تو انہیں ایک کھڑکی نظر آئی۔ انہوں نے وہ کھڑکی کھولی اور پچھلی جانب سے باہر نکل کر کھڑکی بند کر دی۔ اب عظم اور یوسف دروازہ توڑ رہے تھے، لیکن فرحین کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ اپنا انتقام لے کر وہاں سے جا چکی تھی۔ اگلے دن شمن کا جنازہ تھا۔ سب لوگ ہی ان کی موت کو لے کر افسردہ تھے، سوائے فرحین کے، جو اندر ہی اندر اپنے بھائی کے گناہ گار کو سزا دے کر بہت خوش تھیں۔ لیکن ان کی ساری خوشی ملیا میٹ ہو گئی جب یوسف نے یہ کہا کہ ان کی بیوی نے خودکشی نہیں کی اور یہ جس نے بھی کیا ہے وہ اسے نہیں چھوڑیں گے۔ تب پہلی مرتبہ فرحین پر گناہ کا خوف طاری ہوا تھا۔ اگر سب کو پتہ لگ جاتا کہ شمن نے خودکشی نہیں کی بلکہ فرحین نے انہیں مارا ہے تو وہ اپنا انجام سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس خوف کے زیر اثر انہوں نے چودھریوں کی حویلی کی 2 ملازماؤں کو کافی سارے پیسے دے کر انہیں مجاہد کے سامنے جھوٹ بولنے کو کہا تھا، تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ان کی توقع کے عین مطابق جیسے ہی مجاہد کو یہ بات بتائی گئی کہ سمن نے خودکشی نہیں کی بلکہ یوسف نے انہیں مارا ہے، مجاہد غصے سے پاگل ہوتے اپنی بندوق پکڑ کر ان کے پیچھے چلے گئے تھے۔
فرحین بھی اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن ایک وسوسہ ابھی بھی دل میں تھا کہ کہیں یوسف مجاہد کو اپنی باتوں سے بہکا نہ دے۔ یہ سوچ کر انہوں نے مجاہد کی دوسری بندوق پکڑی اور چپکے سے حویلی سے نکل کر ان کے پیچھے چل دیں۔ چودھریوں کی حویلی میں بالکل سناٹا طاری تھا۔ اعظم تو ویسے ہی ملکوں کی حویلی میں تھا، جسے امابی نے دوائی دے کر سلا دیا تھا، لیکن شاید یوسف تنہا رہنا چاہتے تھے، اسی لیے سب ملازمین کو چھٹی دے رکھی تھی، یہاں تک کہ دروازے پر کوئی پہرے دار بھی نہیں تھا۔ جاہد حویلی میں داخل ہوئے تو انہیں یوسف ہال کے صوفے پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ ان کے ہاتھ میں اپنی اور شمن کی تصویر تھی، جبکہ آنکھوں میں کتنے ہی آنسو تھے۔ میری بہن کی جان لے کر یہاں جھوٹے آنسو بہا رہے ہو یوسف چودھری؟ مجاہد کی غصے سے بھرپور آواز پر یوسف نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو مجاہد؟ فرحین بیگم ان دونوں کی آواز پر حویلی کے داخلی دروازے کے پیچھے ہی چھپ گئیں۔ وہی جو سچ ہے، تم نے میری بہن کو مارا کیونکہ وہ تمہاری عزت کی حفاظت نہیں کر پائی۔ میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ تم اتنے گھٹیا انسان نکلو گے یوسف، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جاہد نے چلا کر کہا اور اپنی بندوق یوسف پر تان دی، لیکن یوسف کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں آیا۔ وہ خاموشی سے اٹھے اور مجاہد کے پاس آ کر اپنے ہاتھ ان کے کاندھوں پر رکھے۔ یہ جھوٹ ہے میرے بھائی، تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں اپنی شمن کی جان لے سکتا ہوں؟ تم جانتے ہو وہی تو میرے جینے کی وجہ تھی، یوسف نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ تو کیا تمہاری وہ دونوں ملازمائیں جھوٹ بول رہی ہیں؟ مجاہد نے غصے سے پوچھا تو یوسف کے ماتھے پر بل آئے۔ کون سی ملازمہ مجاہد؟ جس رات شمن کی جان گئی تھی، میری حویلی میں تو کوئی ملازم ہی نہیں تھا سوائے پہرے داروں کے جو گیٹ پر تھے۔ اس بات پر مجاہد نے اپنی بندوق نیچے کر دی۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اتری تھی۔ یہ بات وہ بھی جانتے تھے کہ ان کا دوست جھوٹ نہیں بولتا، اور نہ ہی وہ ان کی بہن کی جان لے سکتا تھا، وہ تو اسے جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ کوئی ہے مجاہد جو ہمارے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیل رہا ہے، جس نے میری شمن کو مارا ہے، کیونکہ یہ بات ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ اتنی کمزور بھی نہیں تھی کہ خود کی جان لے لیتی۔ یوسف کی بات پر مجاہد گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ کون ہو سکتا ہے وہ؟ یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن شک صرف ایک پر ہی ہے جس کے پاس یہ سب کرنے کی وجہ ہو سکتی ہے، وہ جس کے بھائی کو میں نے شمن کی وجہ سے مار ڈالا۔ اس سے پہلے کہ مجاہد یوسف کی بات کا پورا مطلب سمجھتے، ایک گولی یوسف کے دل کے آر پار ہوئی۔ مجاہد نے حیرت سے اپنے دوست کے سینے سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھا۔ انہوں نے تو گولی نہیں چلائی تھی، پھر یہ خون؟ مجاہد نے پلٹ کر دیکھا تو نظر فرحین پر پڑی، جن کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ پاگل عورت، یہ کیا کر دیا تم نے؟ مجاہد چلائے، لیکن تبھی یوسف زمین پر گرے تو مجاہد ان کے پاس بیٹھ گئے اور اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میرے بھائی، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں تمہیں ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں، مجاہد نے بوکھلا کر کہا اور یوسف کے نیچے ہاتھ رکھ کر انہیں اٹھانا چاہا، لیکن تبھی فرحین بیگم نے اپنی بندوق ان کے سر کے پیچھے رکھی اور گولی چلا دی۔ دھڑام سے مجاہد کا بے جان وجود زمین پر گرا۔ فرحین نے ایک نظر یوسف کو دیکھا، جن کی سانسیں ابھی بھی ہلکی ہلکی چل رہی تھیں۔ اب میں نے اپنے بھائی کو انصاف دلایا۔ یوسف کی آنکھیں بند ہوئیں اور مجاہد کی طرح ان کا وجود بھی بے جان ہو گیا۔ فرحین نے ہاتھ میں پکڑی بندوق دوپٹے سے صاف کی اور اسے یوسف کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اپنا گناہ چھپانے کے لیے وہ اپنے شوہر تک کی جان لے چکی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ غصے میں دونوں نے ایک دوسرے کی جان لے لی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ دونوں خاندان جو ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے، ان کی سازش کے بعد جانی دشمن بن گئے۔ آنے والے 12 سالوں تک سب ٹھیک چلتا رہا۔ فرحین کی سب سے بڑی پریشانی آن تھی، جس سے ارشمان بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ارشمان یہ محبت ان کی بھانجی سے کرے، لیکن ارشمان اپنے اور آن کے معاملے میں کسی کی بھی دخل اندازی برداشت نہیں کرتا تھا، ان کی بھی نہیں۔ پھر ایک دن سب کچھ پھر سے برباد ہو گیا، جب اعظم اور ارشمان پھر سے دوست بن گئے، اور اعظم نے کسی طرح سے ارشمان کو یہ سمجھا دیا کہ یوسف اور مجاہد نے ایک دوسرے کو نہیں بلکہ کسی اور نے انہیں مارا تھا۔ اس دن جب ارشمان یہ بات امابی کو بتا رہا تھا، فرحین چھپ کر وہ باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ ارشمان سچ جاننے کے لیے سب سے پہلے ان ملازموں کے پاس جائے گا جنہوں نے فرحین کے کہنے پر جھوٹ بولا تھا۔ ایک ملازمہ تو پہلے ہی بیماری سے مر چکی تھی، جبکہ دوسری کو فرحین نے ایک آدمی کو پیسے دے کر مروا دیا۔ انہیں لگا تھا کہ ان کے گناہ کبھی باہر نہیں آئیں گے، لیکن جھوٹ زیادہ دیر کبھی چھپ سکتا ہے بھلا؟ حال
فرحین کی باتیں سن کر ہر کوئی بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسے وہ عورت اپنے بہن بھائیوں کی اندھی محبت میں ہر ایک کو برباد کر گئی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹوں کو بھی باپ کے سائے سے محروم کر دیا تھا۔ ارشمان اور سلطان دونوں فرحین کے پاس بیٹھے بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اپنی ماں کا یہ روپ دیکھ کر وہ کس طرح سے بکھرے تھے یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ارشمان، ان کی وجہ سے میرے معصوم بھائی کی جان گئی، سب انہی کا قصور تھا، فرحین نے روتے ہوئے کہا۔ ارشمان نے آنسوؤں سے تر آنکھیں اٹھا کر سلطان کو دیکھا، جو خود بھی خاموشی سے بہتی آنکھوں کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ارشمان نے اپنے آنسو پوچھے اور اٹھ کر اعظم کے پاس آیا۔ تم اس گاؤں کے سردار ہو اعظم، اور تمہاری ماں باپ کا قاتل اس وقت تمہارے سامنے ہے، جو سزا دینا چاہتے ہو دو۔ ارشمان نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے یہ بات کہی تو فرحین بیگم نے حیرت سے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا تھا۔ ارشمان میں تمہاری ماں نہیں ہو، تم میری ماں، تم بس ہمارے باپ کی قاتل ہو، تم وہ ہو جس نے ہمارے خاندانوں کو برباد کر کے رکھ دیا، اس کے علاوہ اب کوئی تعلق نہیں ہمارا۔ ارشمان روتے ہوئے چلایا اور ایک نظر اعظم کی جانب دیکھا۔ امید ہے تم انصاف کرو گے، اتنا کہہ کر ارشمان وہاں سے چلا گیا۔ تو فرحین نے روتے ہوئے اپنے سب سے لاڈلے بیٹے کو دیکھا۔ سلطان، میرا بیٹا، کیا تم بھی مجھ سے اپنی ماں سے نفرت کرتے ہو؟ فرحین نے روتے ہوئے پوچھا تو سلطان نے آنسوؤں سے تر آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ نہیں امی، سلطان مر کر بھی اپنی ماں سے نفرت نہیں کر سکتا۔ سلطان کی بات پر فرحین کے چہرے پر اطمینان آیا۔ لیکن کیا کروں امی، روز قیامت بابا اور پھپھو کو بھی منہ دکھانا ہے۔ فرحین کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں سلطان کی اس بات پر۔ اگر آج آپ کو معاف کیا تو انہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اتنا کہہ کر سلطان کنیز کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے وہاں سے لے گیا۔ اعظم نے ایک نظر اس ہاری ہوئی عورت کو دیکھا جو مکمل طور پر برباد ہو گئی تھی۔ اس کے سہارے اس کے بیٹے ہی اسے تنہا چھوڑ گئے تھے۔ پکڑ لو اسے اور قید خانے میں ڈال دو، اس کا فیصلہ کل جرگے میں ہی ہوگا۔ اعظم نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا۔ فرحین نے ایک نظر آن کو دیکھا جو ابھی بھی وہاں کھڑی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا، تم لوگ شروع دن سے ہی میری جان کا وبال بنے ہوئے تھے، سب برباد کر دیا تم دونوں نے، زندہ نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں۔ فرحین نے اتنا کہہ کر اپنے پاس پڑی بندوق اٹھائی اور اسے آن کی جانب کر کے گولی چلا دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی آن کو چھوتی، آن کے پاس کھڑے شاہد فوراً اس کے سامنے آ گئے تھے اور گولی سیدھا شاہد کو جا لگی۔ بابا! آن روتے ہوئے چلائی اور شاہد کو پکڑنا چاہا لیکن وہ زمین بوس ہو گئے۔ فرحین نے اپنی بندوق اعظم کی جانب کی تھی لیکن تب تک اعظم کے آدمی اسے اپنی گرفت میں جکڑ کر اس سے بندوق لے چکے تھے۔ اعظم پریشانی سے آن کے پاس آیا جس نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ شاہد کے سینے پر رکھا تھا۔ بابا! آن نے روتے ہوئے انہیں پکارا جبکہ گولی کی آواز سن کر گاڑی کے پاس کھڑا ارشمان پریشانی سے وہاں آیا۔ ہمیں انہیں ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ اعظم کے کہنے پر ارشمان نے ہاں میں سر ہلایا اور شاہد کو گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل کی جانب چل دیے۔ آن شاہد کے پاس بیٹھی تھی اور اس نے اپنا دوپٹہ سر سے اتار کر اسے خون روکنے کے لیے شاہد کے زخم پر رکھ دیا تھا۔ آن! شاہد نے روتے ہوئے آن کو دیکھا جس کے آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر شاہد کے چہرے پر گر رہے تھے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دینا بیٹا، اپنے بابا کو معاف کر دینا۔ اتنا کہہ کر شاہد کا وجود ساکت ہو گیا اور آن کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ ارشمان نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل پہنچ گئے تھے اور شاہد کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ ارشمان آن کے پاس آیا جو بری طرح سے رو رہی تھی۔ ارشمان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تو آن مزید رونے لگی۔ وہ گولی مجھے مارنا چاہتی تھی مگر بابا سامنے آ گئے، انہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی آن نے روتے ہوئے کہا اور ارشمان نے اس کی کمر سہلاتے ہوئے اسے دلاسا دیا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں جذبات میں بہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اسے یہ بھی خیال نہیں آیا کہ اس کی آن وہاں ہے۔ اگر آن کو کچھ ہو جاتا تو ارشمان خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا، کبھی نہیں۔ سین چینج۔ سلطان کنیز کو حویلی واپس لے آیا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی سلطان نے کنیز کو کمرے میں جانے کا کہا اور خود فرحین کے کمرے میں آ گیا۔ میز پر پڑی فرحین کی تصویر دیکھ کر سلطان اس تصویر کے پاس آیا اور اس تصویر کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔
وہ ابھی تک یہ سچ قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی ماں جس سے وہ جان سے زیادہ محبت کرتا تھا وہی اس کے باپ کی قاتل تھی۔ سلطان کا دل کر رہا تھا کہ وہ خود کی جان لے لے۔ اسے اپنی رگوں میں دوڑتے ہوئے اس خون سے نفرت ہو رہی تھی جو کہ اس عورت کا تھا۔ سلطان نے اس تصویر کو خود سے دور پھینکا اور اپنے بالوں کو ہاتھوں میں دبوچ کر چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ مکمل طور پر برباد ہو گیا ہو، ایک پل میں اس کا پورا جہاں اجڑ گیا ہو۔ آج صحیح معنوں میں سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ سلطان کے لیے پریشان ہوتی کنیز جو اس کے پیچھے آئی تھی اسے یوں روتے ہوئے دیکھ کر اس کی پلکیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ وہ سلطان کے پاس آئی اور اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا۔ سلطان نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ کنیز کو اپنے سینے سے لگائے سلطان تڑپ تڑپ کر رونے لگا تھا اور کنیز چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائی۔ وہ جانتی تھی کہ جو درد سلطان کو ملا تھا اس کا کوئی مرہم نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سلطان کے سر پر رکھے اور اس کے بال سہلانے لگی۔ میں آپ کے پاس ہوں سائیں جی، ہمیشہ آپ کے پاس ہوں، کنیز نے نم آواز میں کہا تو سلطان آنکھیں میچتا ہوا مزید روانی سے رونے لگا۔ سلطان کی تکلیف میں وہ لڑکی اپنی ہر تکلیف، ہر ناراضگی بھلا کر اس کا سہارا بن رہی تھی۔ نیک بیوی بھی خدا کی ایک نعمت ہوتی ہے جس کی قدر سلطان نے نہیں کی تھی، لیکن اب وہ دل و جان سے اس کی قدر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ سلطان عظیم کردار کی مالک اپنی اس ملکہ کا غلام بن کر اس کے ساتھ جینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سین چینج۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ فرحین کو اس کال کوٹری میں قید کیا گیا تھا جہاں مجرموں کو رکھا جاتا تھا۔ اس اندھیرے اور تنہائی میں بیٹھی وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہر کوئی اس پر ہنس رہا ہوگا کہ اس نے زندگی سے کیا حاصل کیا تھا۔ اپنے شوہر تک کو اپنے بھائی کی وجہ سے قربان کر کے اسے حاصل کیا ہوا تھا۔ اس کے بیٹے تک اس سے نفرت کرتے تھے، اس کی موت چاہتے تھے۔ فرحین نے اپنے بال نوچے اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ہاں ہاں، اب کیوں رو رہی ہیں بھابھی؟ مجھے زندہ جلا کر تو کافی خوش تھی نا آپ؟ فرحین کو سمن کا ہیولا نظر آیا جو ان پر ہنس رہا تھا۔ وہ اس لیے رو رہی ہے کیونکہ اس کے گناہوں کا گھڑا بھر گیا ہے۔ اب اسے سزا ملے گی۔ اب کی بار یوسف کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ہاں، جیسے اس نے ہمیں مارا تھا اب اس کے بیٹے اسے ماریں گے۔ ہاں ہاں، صحیح سزا ملے گی اسے۔ مجاہد کی آواز فرحین کے کانوں سے ٹکرائی تو انہوں نے اپنے کانوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ چپ کر جاؤ سب کے سب، خدا کے لیے چپ کر جاؤ، فرحین نے روتے ہوئے کہا جبکہ ابھی بھی یوسف، مجاہد اور سمن کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی جو اسے قاتل قاتل کہہ رہے تھے۔ فرحین کتنی ہی دیر روتے ہوئے چلاتی رہی تھی، پھر ان کا دماغی توازن بگڑا اور وہ قہقہ لگا کر ہنسنے لگی جبکہ ہاتھ اپنے بالوں کو نوچ رہے تھے۔ بری ہوں میں، بہت بری ہوں میں، مار دوں گی سب کو مار دوں گی، فرحین نے ہنستے ہوئے کہا اور اب کی بار اپنے ناخن اپنے منہ پر مارے تھے۔ ساری رات اس کال کوٹری میں بند وہ کبھی سسک سسک کر روتی تھی تو کبھی قہقہے لگا کر ہنستی۔ گناہوں کا انجام یہی تو ہوتا ہے۔ شروع میں گناہ ہمیں ڈراتا ہے لیکن جب گناہ کر کے ہمارا خوف اتر جاتا ہے تو ہمیں اس گناہ کی عادت ہو جاتی ہے اور پھر اس گناہ سے خوف بھی نہیں آتا، لیکن آخر میں گناہ ہمیں برباد کر دیتا ہے، بالکل جیسے آج فرحین بیگم برباد ہوئی تھی۔ سین چینج۔ شاہد کی جان بچ گئی تھی۔ شکر یہ تھا کہ گولی دل کی بجائے ان کے سینے کی دائیں جانب لگی تھی۔ طویل بے ہوشی کے بعد شاہد کی آنکھیں کھلی تو پہلی نگاہ لیزا پر پڑی جو انہیں روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈ! انہیں جاگتا ہوا دیکھ کر لیزا نے ان کے سینے پر سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاہد نے کمزور سا ہاتھ اٹھا کر لیزا کے سر پر رکھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں میرا بچہ، شاہد نے نرمی سے کہا، لیکن لیزا نہ تو رونا بند کر رہی تھی اور نہ ہی ان سے دور ہوئی تھی۔ عظم مسکرا کر اس کے پاس آیا اور اسے کاندھوں سے پکڑ کر شاہد سے دور کیا۔ وہ ٹھیک ہے میری چوزی، ریلیکس کرو خود کو، عظم نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے محبت سے سمجھایا اور اسے بہلاتا ہوا اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ شاہد نے اپنے پیروں کے پاس کھڑی آن کو دیکھا جو ان کے رپورٹس ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہی تھی۔ آن! شاہد کے پکارنے پر آن نے رپورٹس رکھی اور ان کے پاس آئی۔ آن کو دیکھتے ہی شاہد کی پلکیں بھیگ گئیں۔ مجھے معاف کر دو میری جان، میں نے تم سے بہت زیادتی کی ہے، اپنے بابا کو معاف کر دو، شاہد نے اپنے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو آن کی بس ہوئی تھی۔ اب وہ مزید اپنے باپ سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔
جنہوں نے اسے بچانے کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی تھی۔ آن نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور سسک کر رو دی۔ میں نے آپ کو معاف کیا بابا، معاف کیا۔ شاہد نے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا تو آن ان کے پاس آ کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ کمرے میں آئے ارشمان نے یہ منظر دیکھا تو مسکرا کر ان دونوں کے پاس آیا۔ سوری تو آپ نے مجھے بھی بولنا ہے چچا، جس پر سارا کام ڈال کر آرام سے کینیڈا چلے گئے تھے۔ پتہ ہے کتنا مشکل تھا سارے کاموں کے ساتھ پڑھائی کرنا۔ ارشمان نے منہ بنا کر مصنوعی غصے سے کہا، لیکن پھر بھی شاہد کو پچھتاوا ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں جانتا ہوں میں سب کا گنہگار ہوں۔ شاہد یہ بات کہہ کر رونے لگے تو ارشمان نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ہر بات کڑوا ماضی سمجھ کر بھول جائیں چچا، اگر ان یادوں کو لے کر بیٹھ رہے ہیں تو زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ یہ بات کہتے ہوئے ارشمان کے چہرے پر بہت کرب تھا، اور یہ بات آن ہی جانتی تھی کہ فرحین کی سچائی جان کر اس نے کیسے خود کو سنبھالا تھا۔ اب بس جلدی سے ٹھیک ہو کر گھر چلیں، مزید کسی کو کھونے کی طاقت نہیں بچی ہم میں۔ ارشمان نے آنکھوں میں آئے آنسوؤں پر قابو کرتے ہوئے کہا تھا، تو شاہد نے بھی اپنے آنسو پوچھے اور مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ سین چینج۔ فرحین بیگم کے گناہوں کی خبر سب کو ہو چکی تھی۔ عزم نے ساری بات جب اماں بھی اور فرحین بیگم کی بہن نرمین کو بتائی تھی تو دونوں کو ہی بہت افسوس ہوا تھا۔ نرمین بالکل بھی اپنی بہن جیسی نہیں تھی، اور اپنی بہن کے کیے گناہوں کا جان کر انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ شاید وہ عزم کی بات پر یقین نہیں کرتی، لیکن جب ان کی بیٹی انابیہ نے ہر بات کی تصدیق کی تو ان کے پاس یقین کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں بچا۔ نرمین ان سب کے سامنے کافی شرمندہ ہوئی تھی، لیکن امابی نے نرمین کو یہ سمجھایا تھا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، بلکہ انابیہ کی وجہ سے ہی کنیز اور آن صحیح سلامت تھیں، ورنہ وہ فرحین کی کالی کرتوتوں کے بارے میں شاید کبھی بھی جان ہی نہ پاتے۔ عزم نے فرحین بیگم کا فیصلہ جرگے میں کرنا چاہا تھا، لیکن جس حالت میں وہ صبح ملی تھی عزم تو کیا کوئی بھی انہیں سزا نہ دے پاتا۔ ان کا دماغی توازن مکمل طور پر خراب ہو چکا تھا۔ اپنے ہی چہروں کو ناخون سے نوچ نوچ کر انہوں نے زخمی کر رکھا تھا، جبکہ اپنے بال اتنی زور سے کھینچے تھے کہ کتنی ہی جگہ سے وہ جڑ سے اکھڑ گئے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر عزم نے انہیں پاگل خانے بھجوا دیا تھا۔ وہ انہیں کیا سزا دیتا؟ انہیں ان کے گناہوں کی سزا ان کا رب ہی دے چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب ہی صدمے اور غم کی کیفیت سے باہر آ گئے تھے، لیکن اگر کسی کو فرحین بیگم کے عمل نے مکمل طور پر توڑا تھا تو وہ سلطان تھا، جو چاہ کر بھی اس صدمے سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ وہ کنیز کو لے کر واپس لاہور چلا گیا تھا، جہاں اپنا کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہر پل اس کا خیال رکھتا تھا، لیکن کنیز نے کبھی غلطی سے بھی اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کنیز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے بکھرنے سے کیسے بچائے۔ سب کی زندگی کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ شاہد امابی، آن اور ارشمان کے ساتھ خوشی خوشی ملکوں کی حویلی رہ رہے تھے، جبکہ عزم کی کب سے سنسان حویلی میں بھی لیزا کی وجہ سے خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ ان دونوں کی محبت عجیب ہی تھی، ایک دوسرے کے بغیر ایک پل کے لیے رہ بھی نہیں سکتے تھے، اور ساتھ ہوتے ہوئے بھی کسی نہ کسی بات پر بچوں کی طرح لڑتے رہتے تھے۔ لیزا کا دل کرتا تھا وہ ہر پل عزم کو نخرے اور لاڈ دکھائے، اور عزم بھی دل و جان سے وہ لاڈ اٹھائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تھا تو لیزا روتے ہوئے یہی کہتی تھی کہ اب عزم کو اس سے محبت نہیں رہی۔ ابھی بھی عزم گھور گھور کر لیزا کو دیکھ رہا تھا، جو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تیار ہو رہی تھی۔ آج روپ اور غلام کا ولیمہ تھا، اور انہیں پہلے ہی جانے کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ چوزی اور کتنی دیر لگے گی؟ ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں فنکشن کے بعد پہنچیں۔ عزم نے اس کے پاس آ کر پوچھا تھا۔ اوہ ہو بیبی، بس لپسٹک رہ گئی ہے، ہمیں دیر نہیں ہوگی، جسٹ ریلیکس، غصہ مت کیا کریں آپ، اچھا نہیں لگتے۔ آخری بات لیزا نے شرارت سے اردو میں کہی اور لال لپسٹک ہونٹوں پر سجانے لگی۔ بلیک کلر کی ساڑی پہنے، مناسب سے میک اپ اور کھلے بھورے بالوں کے ساتھ وہ اس وقت بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ عزم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور پرتپش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس لڑکی کے لیے اس کا جنون اور شدت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ عزم اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا تو لیزا نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھا اور اسے گھورنے لگی۔ اب دیر نہیں ہوگی؟ نہیں، عزم نے ایک لفظ میں جواب دے کر اپنے ہونٹوں سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور ان لال پنکھڑیوں کو شدت سے اپنی گرفت میں لے لیا۔
اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس قدر حسین لگ کر تمہیں کہیں جانے دوں گا تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ اگر شادی پر جانا ہے تو چینج کر کے آؤ، ورنہ چپ چاپ میری باہوں میں آ جاؤ۔ اپنے کان پر عزم کی سانسوں کی حرارت کے ساتھ ساتھ یہ جان لیوا سرگوشی محسوس کر کے لیزا کو روم روم کانپ گیا تھا۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ لیزا کی بوکھلاہٹ پر عزم نے مسکرا کر اس کے کان کی لو کو چوما تھا اور اس سے دور ہوا۔ لیزا نے شیشے میں خود کو دیکھا تو اپنے کرل کیے ہوئے بال بکھرے ہوئے دیکھ کر عزم کو کوسنے لگی۔ اس نے اپنا میک اپ صاف کیا اور کپڑے چینج کرنے کے لیے جانے لگی، لیکن اچانک ہی اس کا سر بہت بری طرح سے چکرایا تھا۔ عزم! بے ہوش ہو کر زمین بوس ہونے سے پہلے اس نے عزم کو پکارا تھا۔ اس کی زمین پر گرنے کی آواز سن کر عزم بھاگ کر کمرے میں آیا اور اسے بے ہوش دیکھ کر اس کا دل رکنے لگا۔ غزل! عزم نے پریشانی سے اس کا گال تھپ تھپایا اور اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ ڈاکٹر کو فون کرنے کے بعد اس نے کمفرٹر لیزا پر ٹھیک سے دیا تھا اور پریشانی سے اسے بار بار اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ ملازم ڈاکٹر کو کمرے میں لایا تو عزم نے گھبرا کر ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اسے اچانک بے ہوش ہو گئی۔ عزم نے پریشانی سے کہا تو ڈاکٹر نے اسے باہر جانے کا کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عزم باہر آیا اور بے چینی سے باہر ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئی تھی۔ مٹھائی منگوائیں چودھری جی؟ ڈاکٹر کی بات پر عزم نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو۔ آپ باپ بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر کی اگلی بات پر عزم کو لگا کہ اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ کیا میں؟ سچ میں ڈاکٹر صاحبہ؟ ڈاکٹر نے ہاں میں سر ہلایا۔ عزم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ آخر کار اس نے خوشی سے پاس کھڑے ملازم کو گلے سے لگا لیا تو ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ وہ ملازم بھی ہنس دیا تھا۔ عزم نے اپنی جیب سے سارے پیسے نکال کر ڈاکٹر کو پکڑا دیے اور ملازم کی جانب مڑا۔ اتنی مٹھائی منگواؤ کہ گاؤں کے ہر گھر میں بانٹی جا سکے اور 10 بکرے میری بیوی کے صدقے میں قربان کر دو۔ عزم کے حکم پر ملازم نے ہاں میں سر ہلایا تو عزم خوشی سے کمرے میں آیا اور لیزا کو دیکھا جو ابھی بھی بے ہوش تھی۔ عزم اس کے پاس بیٹھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے چہرے کے ہر نقوش کو چومنے لگا۔ میری زندگی میں آنے کا شکریہ میری چوزی، میری تاریکی کو دور کر کے روشنیاں لانے کا بہت شکریہ۔ عزم نے محبت سے کہہ کر اس کے ماتھے کو چوما تو لیزا نے ہلکے سے اپنی آنکھیں کھولی اور خود کو دیکھا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ بے ہوش ہو گئی تھی تو عزم کو گھورنے لگی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ لیزا کی بات پر عزم کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ ہاں میری جان، وجہ تو میں ہی ہوں، لیکن تھوڑا قصور تمہارا بھی ہے۔ تم ہو ہی اتنی نشیلی، پھر یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ عزم نے اس کے ہونٹ انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ واہ، تو اب یہ بھی میرا قصور ہے؟ تم میری گستاخیوں سے بے ہوش نہیں ہوئی تھی میری نازک سی ولایتی چوزی، وجہ کچھ اور ہے۔ عزم کی بات نے لیزا کو پریشان کیا تھا۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ لیزا نے گھبرا کر پوچھا۔ تم مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دینے والی ہو میری چوزی۔ بہت جلد ہمارے یہاں ایک چھوٹی سی جان کی آمد ہونے والی ہے۔ تم ماں بننے والی ہو۔ عزم کے یہ بات بتانے پر لیزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور پھر اس نے گلال ہوتا چہرہ عزم کے سینے میں چھپا لیا۔ عزم نے کہکا لگا کر ہنستے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں میری جان، میری زندگی کو اتنا حسین بنانے کا شکریہ۔ عزم نے اس کی دونوں بند آنکھوں کو چوم کر کہا تو لیزا مزید شرما کر خود میں سمٹ سی گئی۔ عزم؟ جی عزم کی جان؟ عزم نے اس کے ساتھ لیٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہیں بیٹا چاہیے یا بیٹی؟ لیزا نے لاڈ سے اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے پوچھا۔ سچ تو یہ تھا کہ ایک وسوسہ اس کے دل میں اس کی ماں کا ڈالا ہوا تھا کہ مشرقی مرد بیٹی کو پسند نہیں کرتے بلکہ بیٹی کی خواہش کرتے ہیں۔ بیٹا۔ عزم کی بات پر لیزا کا چہرہ اتر گیا۔ عزم نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا اور محبت سے اسے دیکھنے لگا۔ بلکہ پہلے 4 سے 5 بیٹے چاہیے مجھے، کیونکہ اگر بیٹی تمہاری طرح حسین ہو تو اس کی حفاظت کے لیے 4-5 باڈی گارڈز تو پہلے سے موجود ہوں۔ باخدا تمہارے حسن کو کیسے سب کی نظروں سے بچا رہا ہوں میں، یہ مجھے ہی پتہ ہے۔ عزم کی اس بات پر لیزا ہنس دی تھی۔ ہر وسوسہ پل بھر میں دل سے اتر گیا تھا۔ خدا ہمیں بیٹا دے یا بیٹی، مجھے منظور ہوگا میری جان، بس جب تک وہ صحت مند ہو۔ عزم نے لیزا کی ناک چوم کر کہا تو لیزا نے مسکرا کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ لیا تھا۔ پھر ایک خیال کے تحت منہ بنا کر عزم کو دیکھا۔
تو مجھے ہنی مون پر نہیں لے کر گئے نا، اور اب میں بیبی کی وجہ سے ٹریول بھی نہیں کر سکوں گی۔ اعظم اس بات پر مسکرایا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم آرام سے اپنے بچے کے ساتھ ہنی مون پر چلیں گے۔ لیزا نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ بچوں کے ساتھ کون سا ہنی مون ہوتا ہے؟ کوئی بات نہیں، میں تمہارا میرا الگ کمرہ لوں گا، اعظم نے آنکھ دبا کر کہا تو لیزا نے شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ اعظم نے بھی ہنستے ہوئے اسے اپنے جینے کی وجہ کو خود سے لگایا تھا۔ غلام کا ولیمہ تو دونوں بھول ہی چکے تھے۔ زندگی نے انہیں اتنی بڑی خوشی جو دی تھی۔ سین چینج۔ آن اٹھو، ہاسپٹل نہیں جانا؟ ارشمان نے آن کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ آج کل وہ کچھ زیادہ ہی سونے لگی تھی اور اس کی یہ تھکاوٹ ارشمان کو پریشان کر رہی تھی۔ مان پلیز تھوڑا سا اور سونے دینا، میں ہی تو ہاسپٹل کی باس ہوں، کوئی نہیں ڈانٹے گا مجھے، آن نے لاڈ سے کہتے ہوئے پھر سے سونا چاہا تو ارشمان ہنس دیا۔ پھر آن کو گاؤں والے ہاسپٹل میں نوکری دلوا چکا تھا، کیونکہ اس نے یہ ہاسپٹل اسی لیے بنوایا تھا، اور اب آن کے ساتھ مل کر اس نے اس ہاسپٹل کو کافی ڈیولپ بھی کر لیا تھا، تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں ہر ایک کو علاج گاؤں میں ہی میسر ہو۔ نہیں مسز ارشمان ملک، ہاسپٹل کی باس آپ نہیں میں ہوں، اور میرا حکم ہے کہ اسی وقت اٹھ کر ہاسپٹل کے لیے تیار ہوں۔ ارشمان نے شرارت سے اس کی ناک دبا کر کہا، اگر ہاسپٹل آپ کا ہے تو آپ میرے ہیں، اسی لحاظ سے ہاسپٹل بھی میرا ہوا۔ آن اتنا کہہ کر پھر سے سونے لگی، لیکن اچانک ہی اس کا دل بہت زیادہ متلایا تھا اور وہ اٹھ کر واش روم کی جانب بھاگ گئی۔ اسے الٹی کرتا دیکھ ارشمان اس کے پاس آیا اور اس کی کمر سہلانے لگا۔ کیا ہوا آن، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آن اپنا منہ صاف کر رہی تھی جب ارشمان نے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں مان، ایک دو دن سے ایسے ہی طبیعت بوجھل ہے، میں ڈاکٹر سمرا کو چیک کرا لوں گی، آن نے برش پر پیسٹ لگا کر منہ میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ایسے کیسے چیک کروا لو گی؟ میں ابھی ڈاکٹر سمرا کو گھر بلا رہا ہوں، اور تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اسی لیے ہاسپٹل نہیں جا رہی تم، ارشمان نے حکم دیتے ہوئے کہا اور باہر آ کر ڈاکٹر سمرا کو کال کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ہی ڈاکٹر سمرا وہاں آئی تھی اور آن کا چیک اپ کرنے لگیں۔ مسٹر ملک، آپ ذرا باہر جائیں گے؟ ڈاکٹر سمرا نے ارشمان سے کہا تو ارشمان کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسے اماں بھی پریشانی سے اپنی جانب آتی ہوئی نظر آئی تھی تو ان کے پاس چلا گیا۔ کیا ہوا ارشمان، آن کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اماں بھی نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ آپ پریشان مت ہوں اماں بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس احتیاطاً ڈاکٹر کو چیک کروا رہا ہوں، ارشمان نے انہیں سمجھایا تھا۔ تبھی ڈاکٹر سمرا نے دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے انہیں اندر آنے کا کہا۔ ارشمان اماں بھی کو اپنے ساتھ لگاتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایسی بات ہے نا مسٹر ملک، آپ کی بیوی ڈاکٹر ہو کر بھی اتنی سی بات نہیں سمجھ سکی۔ سمرا کی بات پر ارشمان نے پریشانی سے آن کو دیکھا جو اپنا دہکتا ہوا چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ شی از ایکسپیکٹنگ مسٹر ملک، کانگریچولیشنز، آپ باپ بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر سمرا کی بات پر اماں بھی اور ارشمان کے چہرے پر خوشگوار حیرت آئی تھی۔ اماں بھی فوراً آن کے پاس آ گئیں اور اس کا لہو چھلکاتا ہوا چہرہ پکڑ کے چومنے لگی۔ خدا تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے میری بچی، اماں بھی نے دعا دیتے ہوئے پیسے نکال کر آن پر سے وار دیے۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں ارشمان، اماں بھی نے ارشمان کو کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ میں یہ خوشخبری شاہد کو سناتی ہوں۔ اتنا کہہ کر اماں بھی خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ وہاں سے چلی گئی اور ڈاکٹر سمرا بھی ان دونوں کو تنہائی دے کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ارشمان مسکرا کر آن کے پاس آیا جو شرما کر خود میں ہی سمٹی تھی۔ ارشمان نے کھڑے کھڑے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور سینے سے لگا لیا۔ اس خوشی کے لیے تھینک یو سو مچ آن، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے تمہارا شکر ادا کروں۔ ارشمان کی آواز میں نمی محسوس کر کے آن کی پلکیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ شکر تو اس ذات پاک کا ہے ارشمان جس نے ہمیں اس نعمت کے قابل سمجھا، اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو نظر بد سے بچائے، آمین، ارشمان نے محبت سے کہا اور آن کو سینے سے لگاتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ فریش ہونے کے بعد وہ آن کو لے کر ہال میں آیا جہاں اماں بھی خوشی سے مٹھائیاں اور تحائف لوگوں میں بٹوانے کی تیاری کر رہی تھی، جبکہ شاہد مسکراتے ہوئے اماں بھی کے پاس بیٹھے تھے۔ شاہد نے آن کو دیکھا تو مسکرا کر اس کے پاس آئے اور اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے اس کا ماتھا چوما تھا۔ ہمیشہ خوش رہو میرا بچہ، اللہ تمہیں زندگی والی صالح اولاد دے، شاہد نے اپنی بیٹی کو دعا دے کر ارشمان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے مبارکباد دی۔ اماں بھی نے مسکرا کر انہیں دیکھا، پھر ارشمان کی جانب متوجہ ہوئی۔ ارشمان، فون دو مجھے، سلطان سے بات کرنی ہے۔ ارشمان نے اپنے موبائل پر سلطان کا نمبر ڈائل کر کے اماں بھی کو پکڑایا تو اماں بھی نے موبائل کان سے لگا لیا۔
السلام علیکم بیٹا، کیسے ہو؟ مابی نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ بہت بڑی خوشخبری ہے بیٹا، مبارک ہو، تم چچا بننے والے ہو۔ اس بات پر اشمان نے مسکرا کر آن کو دیکھا جو ابھی بھی شرما رہی تھی۔ اب میں کچھ نہیں جانتی، تم کنیز کو لے کر واپس آ جاؤ۔ ویسے بھی اس کا چوتھا مہینہ چل رہا ہے، اسے توجہ اور محبت کی ضرورت ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تمہاری اولاد گاؤں میں اپنوں کے درمیان پیدا ہو۔ اما بی نے حکمیہ انداز میں کہا، لیکن شاید سلطان نے مزاحمت کی تھی کیونکہ اما بی کا منہ بن گیا۔ یہ میرا حکم ہے سلطان ملک، جلد از جلد واپس آؤ تم۔ اتنا کہہ کر اما بی نے فون بند کر کے اشمان کو پکڑایا تھا اور مسکرا دی۔ مٹھائی آ گئی ہے اما بی، ایک ملازم نے آ کر کہا تو اما بی نے اسبات میں سر ہلایا۔ چلو اشمان، مٹھائی لے کر اعظم کے یہاں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس خوشخبری پر حق تمہارے بڑے بھائی کا بنتا ہے۔ اشمان نے ہاں میں سر ہلایا تو اما بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ابھی وہ حویلی کے داخلی دروازے تک پہنچی تھیں جب انہیں اعظم اور لیزا ملازموں کے ساتھ حویلی میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ارے، ہم تو تم لوگوں کے پاس ہی آ رہے تھے خوشخبری دینے، اور تم دونوں یہاں آ گئے، اما بی نے اعظم کو پیار دیتے ہوئے کہا، اور لیزا بھاگ کر شاہد کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اعظم نے اس بات پر گھور کر لیزا کو دیکھا۔ تم نے سرپرائز خراب کیا ہے چوزی؟ لیزا نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ کیسا سرپرائز؟ اشمان نے حیرت سے پوچھا تھا۔ مبارک ہو تمہیں اشمان، تم چچا بننے والے ہو۔ اعظم کی بات پر سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ شاہد نے لیزا کا چہرہ اوپر کر کے دیکھنا چاہا، لیکن وہ اپنا چہرہ ان کے سینے میں چھپا گئی۔ اشمان مسکرا کر اعظم کے پاس آیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں میرے بھائی، بلکہ مجھے بھی مبارک دو کیونکہ تم بھی تایا بننے والے ہو۔ اس بات پر اعظم نے حیرت سے اما بی کو دیکھا تھا جنہوں نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اعظم نے اشمان کو سینے سے لگا کر مبارکباد دی۔ ایک بار پھر سے وہ دونوں خاندان ایک ہوئے تھے، ایک بار پھر سے ان کی زندگی خوشیوں سے چہک رہی تھی۔ تین چینج۔ اما بی کی کول بند ہوئی تو سلطان گہرا سانس لے کر کنیز کے پاس آیا جو کمرے میں بیٹھی چھوٹا سا سویٹر بن رہی تھی۔ سلطان نے اس سے کہا تھا کہ وہ اتنی محنت نہ کرے، کنیز جتنی چاہے ان کے بچے کے لیے شاپنگ کر سکتی ہے، لیکن کنیز نے انکار کر دیا۔ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کے لیے چیزیں بنانا چاہتی تھی تاکہ ان کے بچے کو ان سے انسیت ہو۔ سلطان اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھوں سے وہ سویٹر پکڑ کر سائڈ پر رکھ دیا اور خود اس کے پاس لیٹ کر اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ سائیں، کنیز نے فوراً اسے ٹوکنا چاہا۔ نہ تو ان کا رشتہ پہلے جیسا ہوا تھا اور نہ ہی کنیز۔ وہ بیوی ہونے کا ہر فرض تو پورا کر رہی تھی، لیکن سلطان کو اس کی پرانے والی نوری واپس نہیں لوٹا رہی تھی جو سلطان کے لمس پر کترانے کی بجائے شرما جایا کرتی تھی، جو اپنی معصوم باتوں اور شرارتوں سے اس کے ہوش خطا کرتی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی سے بات کرنی ہے، اداس ہو گیا ہوں اس کے بغیر۔ سلطان نے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اس سے لپٹتے ہوئے کہا اور کنیز میں موجود اپنی بیٹی سے باتیں کرنے لگ۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی، لیکن سلطان کو یہی لگتا تھا کہ وہ بیٹی ہے۔ اپنی بیٹی سے معصوم باتیں کرنے کے بعد سلطان نے کنیز کو دیکھا جو بت بنی وہاں بیٹھی تھی۔ اما بھی چاہتی ہیں کہ ہم گاؤں واپس چلے جائیں اور ہماری پہلی اولاد وہیں پر پیدا ہو۔ سلطان کی بات پر کنیز نے اپنا سر جھکا لیا، جیسی ان کی مرضی۔ سلطان نے گہرا سانس لے کر ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن تم کیا چاہتی ہو؟ یہاں رہنا چاہتی ہو یا گاؤں جانا چاہتی ہو؟ سلطان چاہتا تھا کہ وہ اس سے باتیں کرے، اپنی خواہشات کا اظہار کرے، بالکل ویسے جیسے وہ پہلے کیا کرتی تھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمارے بزرگ چاہتے ہیں۔ آپ بتا دیں ہمیں کب جانا ہے، میں تیار ہو جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر کنیز اٹھی اور وہاں سے جانے لگی۔ کنیز! سلطان کے پکارنے پر کنیز اپنی جگہ پر رک گئی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ ہاں، سکون چاہیے مجھے۔ میری نوری واپس چاہیے، اس کی کھلکھلاہٹ، اس کی معصومیت واپس چاہیے، اس کی وہ محبت واپس چاہیے جس کے لیے سلطان ملک اتنا سب دیکھنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ سلطان نے یہ بات دل میں تو کہی لیکن زبان پر نہیں لا پایا۔ کچھ نہیں، میں تمہیں بتا دوں گا کہ کب نکلنا ہے گاؤں کے لیے۔ کنیز نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ سلطان واپس بیڈ پر لیٹا اور اپنی آنکھیں موند گیا۔ اپنی ماں کے عمل کو وہ بھلا نہیں پا رہا تھا۔ ان کے کیے گناہوں کی وجہ سے وہ پل پل بکھر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کنیز اسے سمیٹ لے، بکھرنے سے بچا لے، لیکن وہ اسے کیا سمیٹتی، وہ تو خود بھی ٹوٹ چکی تھی۔ سلطان نے ہی تو اسے بہت بے رحمی سے توڑا تھا۔ سین چینج۔ اعظم! اعظم!
عزم گہری نیند میں تھا جب لیزا کی آواز اور اس کے ہلانے پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ لیزا کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر وہ پریشانی سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا چوزی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ عزم نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تو لیزا نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر کیا بات ہے؟ مجھے اٹھایا کیوں؟ عزم کے پوچھنے پر ایک شریر سی مسکراہٹ لیزا کے ہونٹوں پر آئی۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ اس وقت عزم نے حیرت سے سائڈ ٹیبل پر پڑی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، جہاں رات کے 2 بجے کا وقت بتایا جا رہا تھا۔ یہ تو اپنے بیٹے کو سمجھاؤ نا، پتہ نہیں کیا ہے، کسی بھی وقت بھوک لگ جاتی ہے اسے۔ لیزا نے منہ بنا کر کہا تو عزم مسکرا دیا اور نرمی سے اپنے ہونٹ لیزا کے ماتھے پر رکھے۔ کیا کھانا ہے میری جان کو؟ نوڈلز، لیزا نے لاڈ سے کہا تو عزم گہرا سانس لے کر اٹھا اور کچن کی جانب چل دیا۔ جب سے لیزا کے پیر بھاری ہوئے تھے وہ اس سے پہلے سے بھی زیادہ لاڈ دکھانے لگی تھی، اور یہ قصور بھی تو عزم کا ہی تھا جو اس کا ہر نخرہ برداشت کرتا تھا۔ عزم نے کچن میں آ کر پانی پین میں ڈال کر چولہے پر رکھا اور 2 پیکٹ نوڈلز نکال کر کاؤنٹر پر رکھے جب لیزا ننگے پیر چلتی ہوئی کچن میں آئی۔ اس وقت وہ ریڈ کلر کے ٹراؤزر اور بٹنوں والی شرٹ میں ملبوس تھی، جو کہ اس کا نائٹ ڈریس تھا۔ اس کا 4تھا مہینہ چل رہا تھا اور عزم اس میں تبدیلیاں اور ہلکا سا بھاری پن دیکھ سکتا تھا جو اسے پہلے سے بھی زیادہ حسین بناتا تھا۔ اب تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عزم نے نوڈلز کا پیکٹ کھولتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم آدھی رات کو میرے لیے اٹھ کر نوڈلز بنا رہے ہو اور میں وہاں کمرے میں بیٹھوں؟ اب میں اتنی بھی بری نہیں، میں یہاں تمہارے پاس بیٹھوں گی۔ لیزا نے کچن میں موجود ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو عزم ہنس دیا۔ اس نے نوڈلز ابالے اور تھوڑا سا لہسن کاٹ کر اس میں نوڈلز کا مسالہ ڈالا اور آئل کو فرائی کر کے اس مسالے پر ڈالا تو تڑکے کی آواز اور خوشبو پر بے ساختہ لیزا کے منہ میں پانی آیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم اس دنیا کے سب سے اچھے نوڈلز بناتے ہو۔ بالکل، آخرکار رات کے 2 بجے اٹھ کر جو بناتا ہوں تو اچھے ہی بنیں گے نا، عزم نے شرارت سے کہا اور نوڈلز میں سے پانی نکال کر ان میں فرائیڈ مسالہ مکس کرتے ہوئے پلیٹ میں نکال کر لیزا کے سامنے رکھا، لیکن پھر بھی لیزا نے نچلا ہونٹ ذرا باہر نکال کر اسے دیکھا۔ اب کیا ہوا؟ فرائیڈ ایگ بھی کھانا ہے؟ اگلی فرمائش پر عزم نے گہرا سانس لے کر انڈا فرائی کیا اور اس کے نوڈلز پر رکھ دیا۔ لیزا نے کچھ دیر ان نوڈلز کو دیکھا اور پھر چٹکی بجا کر فریج کے پاس گئی اور اس میں سے چاکلیٹ سرپ نکال لائی۔ لیزا نے ان مسالہ نوڈلز پر چاکلیٹ سرپ ڈالا تو عزم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کانٹے کے گرد نوڈلز کو لپیٹ کر وہ ایسے کھا رہی تھی جیسے اس سے زیادہ مزے کا کچھ نہ ہو، اور عزم کا دل کر رہا تھا کہ وہ الٹی کر دے۔ یہ کیا کھا رہی ہو تم؟ عزم نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اپنے بیٹے کو پوچھیں، اسی نے کہا ہے ان کے اوپر چاکلیٹ ڈال کے کھانے کو، لیزا نے بھرپور مزے سے نوڈلز کھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہر بات کا الزام میرے بیٹے پر مت ڈالو تم، عزم نے اس کے پاس بیٹھ کر مصنوعی غصے سے کہا تھا۔ کیا ہے بیبی، مزہ آتا ہے مجھے یہ سب کھانے میں، لیزا نے نوڈلز کے ساتھ بھرپور انصاف کرتے ہوئے کہا تو عزم ہنس دیا۔ اس کے نوڈلز کھانے کے بعد وہ دونوں کمرے میں آئے تو عزم نے لیزا کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ عزم، تھوڑی دیر کے بعد عزم کو پھر سے لیزا کی آواز آئی۔ بیبی کہہ رہا ہے پاپا کو بولو ماما کو گڈ نائٹ کس کریں اور انہیں حق کر کے سوئیں۔ اپنے بیبی کی اس فرمائش پر عزم کے ہونٹ مسکرا دیے۔ اس نے لیزا کو اپنی باہوں میں لے کر محبت سے اس کا ماتھا چوما اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ اب اور کچھ کہہ رہا ہے میرا بیبی؟ عزم نے شرارت سے پوچھا تو لیزا نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس دنیا کے سب سے اچھے پاپا ہیں، لیزا نے عزم کے دل کے مقام پر اپنے ہونٹ رکھ کر کہا۔ اردو میں کہا تو عزم مسکرا کر اپنی آنکھیں موند گیا۔ زندگی اتنی حسین پہلے کبھی نہیں لگتی تھی۔ سین چینج۔ اپنے جسم میں اٹھنے والی تکلیف پر کنیز کی آنکھ کھلی تھی۔ درد اتنا تھا کہ اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بمشکل ہلکا سا اٹھی اور سلطان کو دیکھا جو اس سے کچھ فاصلے پر سو رہا تھا۔ سائیں، سائیں، کنیز کے درد میں ڈوبی پکار محسوس کر کے سلطان فورا اٹھا اور پریشانی سے کنیز کو دیکھنے لگا جس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جبکہ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ کیا ہوا نوری، تم ٹھیک تو ہو؟ سلطان نے پریشانی سے اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے پوچھا تو کنیز نے روتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ میں آن کو بلاتا ہوں۔ سلطان جلدی سے اٹھ کر ننگے پیر کمرے سے باہر بھاگا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی
آن کے ساتھ کمرے میں آیا۔ ارشمان جو ان کے ساتھ آیا تھا دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ کیا ہوا کنیز، کہاں درد ہو رہا ہے، بتاؤ مجھے، آن نے نرمی سے پوچھا اور اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ چیک اپ کرنے کے بعد آن نے سلطان کو دیکھا جو پریشانی سے کچھ فاصلے پر کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہمیں اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا سلطان بھائی، ایمرجنسی ڈلیوری کرنی پڑے گی۔ آن کی بات نے سلطان کی پریشانی مزید بڑھا دی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میں گاڑی نکالتا ہوں سلطان، تم اسے لے کر آؤ، ارشمان اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ تو آن نے ٹھیک سے کنیز کا دوپٹہ اس پر دیا تھا اور سلطان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ہاسپٹل پہنچنے تک کا ہر لمحہ سلطان پر کتنا بھاری گزرا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ ابھی کنیز کی ڈلیوری میں پورا ہفتہ باقی تھا اور اب یہ ایمرجنسی ڈلیوری والی بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے آن نرس اور وہاں موجود ڈاکٹرز کی مدد سے کنیز کو ایمرجنسی میں لے گئی تھی۔ سلطان پریشانی سے ہال میں ٹہل رہا تھا۔ دل بار بار بس ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ خدا اس کے بچے اور اس کی بیوی کی حفاظت کرے، کیونکہ ان کے بغیر سلطان کی زندگی بے مقصد تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا اور آن مسکراتے ہوئے وارڈ سے باہر آئی۔ اس کی باہوں میں کمبل میں لپٹا ایک چھوٹا سا وجود تھا۔ مبارک ہو سلطان بھائی، بیٹی ہوئی ہے، آن نے وہ چھوٹی سی جان سلطان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ سلطان نے کانپتے ہاتھوں سے اس ننھی سی گڑیا کو اپنی باہوں میں لیا تھا۔ باپ ہونے کا احساس اور ذمہ داری اسے اس دن کا سب سے حسین احساس لگ رہا تھا۔ کتنے ہی آنسو سلطان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس ننھی سی جان پر گرے تھے۔ کنیز کیسی ہے، وہ ٹھیک تو؟ سلطان نے آن کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو آن نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ پریشان مت ہو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں اور بیٹی دونوں کی حفاظت کی۔ آپ تھوڑی دیر میں اس سے مل سکتے ہیں۔ آن اتنا کہہ کر واپس وارڈ میں چلی گئی اور سلطان نے جان نثار نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ بہت بہت مبارک ہو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے، ارشمان نے سلطان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور اپنی جیب سے پیسے نکال کر اس بچی پر سے وار دیے۔ سلطان نے بھی مسکرا کر اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ میں اما بھی کو یہاں لے کر آتا ہوں، تم تب تک کنیز سے مل لو۔ ارشمان اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور سلطان بھی آن کے بلانے پر اس وارڈ میں چلا گیا جہاں کنیز کو رکھا گیا تھا۔ کنیز کو آنکھیں موندے بیڈ پر لیٹا دیکھ کر سلطان اس کے پاس گیا اور ان کی بیٹی کو کنیز کے سامنے کیا۔ یہ دیکھو کنیز، ہماری پیاری سی گڑیا۔ سلطان کے لہجے ہی نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں بھی اس ننھی سی گڑیا کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ کنیز آہستہ سے بیڈ پر نیم دراز ہوئی اور اس بچی کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ وہ بچی بالکل کنیز جیسی ہی تھی، سانولی سی، تیکھے نقوش اور پیاری سی آنکھوں والی۔ اسے دیکھ کر بے تحاشا کتنے ہی آنسو کنیز کی آنکھوں سے بہے تھے۔ یہ کتنی پیاری ہے نا سائیں، کنیز نے اس کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تو سلطان نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ بالکل تمہاری طرح، سلطان نے محبت سے کنیز کے گرد بازو لپیٹ کر اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ آپ کو پتہ ہے میں اس کا بہت خیال رکھوں گی، اسے بہت زیادہ پڑھاؤں گی، اتنا کہ کبھی کوئی۔ کنیز اپنی بات کہتے کہتے ایک پل کو رکی اور بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ کبھی کوئی اسے ان پڑھ ہونے کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ کنیز کی بات پر سلطان کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ وہ زندگی بھر بھی اس سے بے پناہ محبت کر کے اس بات کا مداوا نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اسے بیوی ہونے کا حق بھی نہ دے سکا۔ اچانک ہی سلطان نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور انہیں کنیز کے سامنے جوڑ دیا۔ کنیز حیرت سے اس کی اس حرکت کو دیکھنے لگی۔ مجھے معاف کر دو کنیز، وعدہ کرتا ہوں اپنی ہر غلطی، ہر تکلیف کا مداوا کروں گا۔ ہماری محبت کی خاطر مجھے معاف کر دو، ہماری بیٹی کی خاطر مجھے معاف کر دو۔ اتنا کہہ کر سلطان سسک سسک کر رونے لگا۔ کنیز نے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لٹایا اور خود سلطان کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ معافی مت مانگے سائیں، آپ نے تو مجھ پر احسان کیا تھا نا، مجھے اس آدمی سے بچایا تھا۔ پھر جو احسان کرتا ہے اس کا تو حق بنتا ہے وہ اپنے احسان کے بدلے میں جو چاہے کرے، کنیز نے بہتی آنکھوں سے کہا اور اس کی بات سلطان کو مزید آنسو بہانے پر مجبور کر رہی تھی۔ جانتے ہیں سائیں، مجھے بہت پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ میڈ کا مطلب بیوی نہیں ملازمہ ہوتا ہے۔ کنیز کی اس بات پر سلطان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن میں آپ سے خفا نہیں ہوئی بلکہ یہ ظاہر بھی نہیں ہونے دیا کہ مجھے یہ بات معلوم ہے۔ آپ کی اس بات کو آپ کی خواہش سمجھتی سچ مچ آپ کی ملازمہ بن کر اس حویلی میں رہنے لگی۔ کنیز کی باتیں سلطان کو مزید شرمندہ کر رہی تھیں۔ میں اپنی ذات پر ہر ستم، ہر الزام آپ کا دیا تحفہ سمجھ کر قبول کر لیتی، لیکن جب
لیکن جب میری اولاد کو ناجائز کہا گیا، اسے گناہ کہا گیا، تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا سائیں۔ کنیز نے بہتی آنکھوں سے اپنی گود میں سوئی ہوئی اس معصوم سی بیٹی کو دیکھا تھا۔ مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے تو بھی میں برداشت کر لیتی، لیکن ہماری بیٹی کا حق تو نہ چھینتے اس سے۔ لیکن پھر بھی میں نے آپ کو معاف کیا، اپنا اور اپنی بیٹی دونوں کا حق آپ کو معاف کیا سائیں۔ کنیز نے اپنے آنسو پوچھ کر کہا تو سلطان نے حیرت سے اس اعلیٰ ظرف کی مالک لڑکی کو دیکھا تھا اور اس سمیت اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ میں تمہیں اور ہماری بیٹی کو بہت محبت دوں گا کنیز، اپنی آخری سانس تک تم دونوں پر نچھاور کر دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ سلطان نے ان سے زیادہ خود سے وعدہ کیا تھا۔ اب کچھ بھی ہو جاتا وہ پہلے جیسی غلطی نہیں دہرانے والا تھا۔ وہ خود سے منسلک ہر رشتے کو اس کے حق کی محبت دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. خدا حافظ.